نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ اے شب کے پاسبانو، آسماں کے تارو، اے شب کے پاسبانو، آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردو نشیں تمہاری، چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھے سونے والے، چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھے سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تابع جبیں تمہاری۔ قابل احترام ممبران ورکنگ بیورو اور حال میں موجود پورے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے یونائٹڈ پاکستان کے انتہائی قابل قدر ممبران، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور ورکنگ بیورو کی جانب سے یونائٹڈ پاکستان کے تمام ممبران کو، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو اور کرۂ ارضی پر بسنے والے انسانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج وہ دن ہے کہ جب یونائٹڈ پاکستان نے آج کے عہد کے اندر کرۂ ارضی پر انسانی ذہن کی سب سے زیادہ جو ترقی یافتہ ترین نوعیتیں ہیں، خواہ فلسفے کے لحاظ سے ہو، نظریات کے لحاظ سے ہو، لاجک اور منطق کی بنیاد پر، ان تمام چیزوں کو جو سیاسی، معاشی، سماجی، عمرانی، تہذیبی اور تمدنی تشکیل کے لیے آج کے عہد کی انسانیت کی ریکوائرمنٹ کہ جس کو اختیار کر کے ہی آج انسانیت آگے بڑھ سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے عہد کی انسانیت کا لیٹسٹ ترین جو ذہن ہے، اس ذہن کی ترجمانی کرنے والا منشور یونائٹڈ پاکستان نے آج انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ منشور، اس کی امپورٹنس یہ ہے، اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ آج سے کم و بیش 100 سال پہلے 1924 میں ولی اللہ تحریک کے عظیم لیڈر اور اس بر صغیر کے اندر برطانوی استعماریت کے خلاف جدوجہد آزادی کے سرکردہ رہنما، عظیم فریڈم فائٹر امام انقلاب عبید اللہ سندھی، جنہوں نے اپنی جدوجہد آزادی کے نتیجے میں برطانوی استعمار کے خلاف قومی اور بین الاقوامی سطح پر انہوں نے جو کردار ادا کیا، اس کے نتیجے میں جب اس بات کو سٹرینتھن کر دیا کہ اب برطانوی استعمار اس سرزمین پر مزید قابض نہیں رہ سکتا، اسے اس سرزمین کو آزادی دینی ہوگی اور بر صغیر کی یہ اقوام آزادی حاصل کر کے رہیں گی۔ ان کی آزادی کی تمام تر بنیادیں طے کرنے کے بعد امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے اس دھرتی میں بسنے والی اقوام، یہاں رہنے والی انسانیت، اس کے عظیم تر مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے عہد کے تقاضوں کے مطابق اپنا تاریخی سراجی منشور 1924 میں استنبول ترکی سے جاری کیا، اور اس منشور کے اندر بر صغیر کی برطانوی استعمار سے آزادی کے بعد کی جو عملی تشکیل ہوگی، اس کی رہنمائی کا پورا سامان دیا گیا کہ آج جس دور میں ولی اللہ سندھی نے منشور پیش کیا، 20ویں صدی جو انقلابات کی صدی تھی، جس میں عظیم سوشلسٹ انقلاب روس کے اندر برپا ہوا، جس میں ترکی میں خلافت عثمانیہ کی جگہ جدید ترکی کی بنیاد اتاترک نے رکھی، پوری دنیا انقلابات کی لپیٹ میں تھی اور پرانے معاشرے ٹوٹ رہے تھے،
فرسودہ نظام بدل رہے تھے، قومی آزادی کی تحریکیں پروان چڑھ رہی تھی، انسانیت آزادی اور حریت کی راہ پر چل رہی تھی، فرسودہ دستوروں کو توڑا جا رہا تھا، پرانے نظاموں کو اور ان کی بنیادوں کو ملیا میٹ کیا جا رہا تھا، نئی دنیا کی تشکیل کی جا رہی تھی۔ اس وقت میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے وہ ویژن دیا کہ جس کو اختیار کر کے بر صغیر کی اقوام اگر اپنا منشور اپنا دستور بنائیں گی، اپنا آئین بنائیں گی، اپنا سیاسی، معاشی اور سماجی ڈھانچہ تشکیل دیں گی، تو یہ خطہ دنیا کی اقوام کی قیادت کر سکتا تھا۔ یہ ویژن تھا اس منشور کے اندر جو سراجی منشور میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے دیا۔ بعد کے حالات کیا ہوئے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں جو سامراجی گماشتے اور ایجنٹ تھے اور جو ورلڈ اوور سامراجی یہ ہے کہ ریشہ تھی، اس کے نتیجے میں مستقبل کا جو منظرنامہ بنا وہ مختلف رہا، لیکن اس سب کے باوجود اس خطے کے اندر آج تک جس قدر بھی آئینی ارتقاء ہوا ہے جنوبی ایشیا کے اندر، اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو سراجی منشور کی آمیزش لازمی طور پر ملے گی۔ یہ عبید اللہ سندھی کے شعور کا نتیجہ ہے، اور اس منشور کی روح کے اوپر مکمل سیاسی، معاشی اور سماجی تشکیل یقینی طور پر پاکستان کے اندر ہی شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے سے ہم یقینی بنائیں گے۔ تو میرے قابل احترام دوستو، اس منشور کی یہ تاریخی اہمیت اور پھر اس سے بھی بڑھ کر گزشتہ 100 سال 1924 سے لے کر آج 2024 یہ اگست کا مہینہ ہے، 22 اگست 1944 امام انقلاب عبید اللہ سندھی کی وفات ہوتی ہے۔ آج اسی اگست کے مہینے میں 100 سال بعد ہی صحیح، لیکن اس مرد درویش کے ویژن کے اوپر یہ جو منشور ہم پیش کر رہے ہیں، آج عبید اللہ سندھی کی روح سے میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اب پاکستان کی سرزمین پر عبید اللہ سندھی کے ویژن کے مطابق اس عظیم فریڈم فائٹر کی روح کی تسکین کو یقینی بنانے کے لیے، اس کی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پاکستان کی سرزمین پر یونائٹڈ پاکستان کی سوشلسٹ انقلاب کی جدوجہد کو اب روک نہیں سکے گی، اور ہم وہ انقلاب برپا کر کے شاید نہ صرف عبید اللہ سندھی بلکہ ساری کی ساری بنی اللہ تحریک اور انسانیت کی آزادی اور حریت کے خواب دیکھنے والے ہر انسان کے آدرشوں کی تکمیل ہم اپنی جدوجہد سے کر کے دکھائیں گے۔ میرے دوستو، یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ عبید اللہ سندھی نے یہ جو منشور دیا، آج عبید اللہ سندھی کے نام لے آپ کو بہت ملیں گے، ولی اللہ تحریک کے نام لیوا ملیں گے، شاہ ولی اللہ کے نام لیوا ملیں گے، لیکن دکانیں بنائی ہوئی ہیں اکابرین کے نام کے اوپر، ذاتی اور گروہی مفادات کو پالا جا رہا ہے۔ آج تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ آج پاکستان اور اس خطے کی تاریخ میں ایک جدوجہد تھی، ایک کمٹمنٹ تھی، ایک عزم تھا عبید اللہ سندھی کے نظریات کے اوپر، پاکستان کی سرزمین پر کام کرنے والے دوستوں کا، نوجوانوں کا، کہ ہم نے اس منشور کی روشنی میں جو عبید اللہ سندھی نے پیش کیا، اس جدوجہد کو اساس بناتے ہوئے جو ہمارے اسلاف نے کی، اور جس کا مقصد اس خطے کی اقوام کی آزادی تھا، یہاں کے عوام کی آزادی اور حریت، اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے یہاں پر انقلاب برپا کرنا ہے، اور اس انقلاب کے لیے ایک بنیادی اپنی سوچ دینی ہے، جس سوچ کی بنیادوں کے اندر ہمارے اسلاف کے نظریات نہ صرف کافر نہ ہو بلکہ پوری سپرٹ کے ساتھ اور آج کے عہد کے تقاضوں کے مطابق اس کی ترجمانی ہو، اور آج اس منشور میں ان تمام تقاضوں کو پورا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔
میں بھی کہنا چاہوں گا کہ یہی منشور یاد رکھیں، پاکستان کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر جو سوشلسٹ انقلاب برپا ہوگا، یقینی طور پر برپا ہوگا، اس انقلاب کا پرویژن آرڈر یہی منشور ہوگا جو یہاں پر تخت اچھالے گا، تاج اچھالے گا، یہاں پر عوام کے حق کی حکمرانی کو قائم کرے گا، سرمایہ کو، جاگیرداروں کو، جنرل شاہی کو، ججوں کی تسلط کو اور کرپٹ بیوروکریسی کو، یہاں پر نام نہاد نقلی اور جعلی بلّوں اور پیروں کو، ان کے تسلط کو جو فکری، ذہنی، سیاسی، معاشی غلامی مسلط کی ہے، اس کے تمام تر پتوں کو پاش پاش کر کے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو آزادی اور حریت کے لاہوتیاہی جاودہ راستوں پر یہ منشور چلائے گا۔ اب یہاں پر تاریخی تناظر میں یہ بات میں ضرور کہوں گا، کیونکہ نام لیا تو بہت ہے اور بہت سے لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے، غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے۔ عبید اللہ سندھی کون ان کا نام نہیں لے گا؟ عظیم فریڈم فائٹر، بطل حریت، جن کی ساری زندگی مادر وطن کی آزادی کے لیے گزری، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے قریبی رشتوں کو چھوڑا، اپنی دھرتی وطن کو چھوڑا، اور عمر کے آخری حصے میں اپنی ذاتی فلاح کی سوچ کو چھوڑ کر حجاز مقدس سے اٹھ کر بر صغیر میں آ کر یہ فکر اپنی قوم کے نوجوان کے سامنے پیش کیا، جس کی ساری زندگی اس خطے کی آزادی کی طلب اور اس کے لیے کوششوں کے اندر گزری، تو ان کا نام تو لیا جائے گا کہ اس کی بنیاد پر اپنی دکانیں چمکائی گئیں گی۔ کوئی ان کو فریڈم فائٹر کہے گا، کوئی ان کو کہے گا ولی اللہ تحریک کے بڑے عظیم مفکر تھے، امام انقلاب بھی کہیں گے، سب کچھ کہا جائے گا، لیکن وہ بھاری پتھر جس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، وہ بھاری پتھر امام انقلاب عبید اللہ سندھی کے نظریات ہیں، شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی ٹرانسلیشن ہے، جو بغیر کسی شک کو شبہ کے اور بغیر کسی ابہام کے عبید اللہ سندھی نے اپنے نظریات، افکار، خیالات میں پیش کی۔ اور وہ کیا ہے؟ جب میں پہلے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، منشور سربراجی منشور کب پیش ہوا؟ 1924، اور عبید اللہ سندھی کی وفات ہوتی ہے 1944 میں، 22 اگست 1944۔ میں 2 اگست 1944 کی بات کر رہا ہوں، اپنی وفات سے صرف 20 دن پہلے 4 اگست کو شہداد کوٹ میں ایک ادارے کا افتتاح تھا جس میں عبید اللہ سندھی نے جانا تھا، لیکن صحت اجازت نہیں دے سکی، 13 سالی تھی، آخری سانس تھے، پوری کوشش کے باوجود جب جانا ممکن نہیں رہا تو اپنے ہاتھ سے قلم سے خطبہ لکھوایا، اور اس میں کیا کہا؟ 2 اگست کو وہ خطبہ لکھوایا، 4 اگست کو اس کو پڑھا گیا شہداد کوٹ میں ایک ادارے کے افتتاح میں۔ عبید اللہ سندھی اس خطبے میں فرماتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں عبید اللہ سندھی نے یہ نہیں کہا، وہ نہیں کہا، فلانی کہا، لاکھ باتیں۔ عبید اللہ سندھی کے افکار کے نام پر دغل کرنے والے، مکر کرنے والے ہر ایک محروبیے کو یاد رکھنا چاہیے کہ عبید اللہ سندھی کی اپنی تعلیمات چیخ چیخ کر تمہارے دجل و مکر و فریب کو بے نقاب کرتی رہیں گی، اور یونائٹڈ پاکستان ان کے فکر کو خالص رکھ کر اس قوم کے نوجوانوں کے سامنے ہمیشہ پیش کرتی رہے گی۔ تو عبید اللہ سندھی نے اس خطبے میں کیا کہا؟ 2 اگست کو جو لکھوایا، فرماتے ہیں کہ دہلی یورپ سے شکست کھا گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یورپ اپنے غلبے سے 4 تحریکوں کو متعارف کرواتا ہے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ 1944 میں یورپ اپنے غلبے سے 4 تحریکوں کو متعارف کرواتا ہے۔
लिबरलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, मिलिट्रिज्म और सोशलिज्म। और उबैदुल्लाह सिंधी के ये अल्फाज हैं। आज हमारे यहां अलमिया ये है कि यहां मशीन एज के बाद, सनती इनकलाब के बाद जिस नए माशरे की डिमांड पेश हुई, उस डिमांड को पूरा करने के लिए इस धरती से कोई तहरीक आज तक न उठ सकी, न कामयाब हो सकी। यहां पर नाम निहाद सोशलिस्टों को देखे या नाम निहाद लिबरल तबकात को देखे, उनका अलमिया यह है कि वो अपनी धरती से डिस्कनेक्टेड है। वो अमेरिका यूरोप की मुस्ताद दानिश लेकर इस सरजमीन पर खुद सख्त इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, जो मुमकिन ही नहीं, जो इनकलाब की बेसिक साइंस के खिलाफ। और उबैदुल्लाह सिंधी जिन्होंने जदीद इनकलाबात को अपनी आंखों से देखा, मुशाहिदा किया, उनके नजरियात और अफकारात को देखा, वो अपनी जिंदगी का हासिल और निचोड़ अपनी फोतगी से, अपने वफात से 20 साल पहले कौम के नौजवान के सामने रख रहे। वही सर्राजी मंशूर की भी रूह है कि मगरब अपने गलबे के तहत 4 तहरीकात को मुतारफ करा था। और साथ फरमाते हैं कि लिबरलिज्म में हमारे इमाम शाह अब्दुल अजीज और सोशलिज्म में हमारे इमाम शाह वलीउल्लाह, जो दोनों वलीउल्लाह तहरीक के इमाम, और मिलिट्रिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म हम यूरोप से लेंगे। इसको समझे क्या कह रहे उबैदुल्लाह सिंधी। वो लोग जो यूरोप के एक विजिट के बाद मरीनियत का शिकार हो जाते हैं, उबैदुल्लाह सिंधी उसकी गहराई तक, उसकी रूह तक कंगाल करके कौम के सामने उसका निचोड़ पेश कर रहे हैं। और आज भी बड़े से बड़ा दानिश्वर मुफक्किर उबैदुल्लाह सिंधी की दी गई इस रहनुमाई से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि वो यहां तक भी नहीं पहुंच सका। उसकी ज़हनी पस्ती का यह हाल कि 100 साल पहले उबैदुल्लाह सिंधी ने रास्ता दिखाया, और आज भी मेरे दोस्तों राह निजात यही रास्ता है। अगर पाकिस्तान और यहां रहने वाले 25 करोड़ आवाम ने शहराए तरक्की पर आगे बढ़ना है, आज के अहद के अंदर सर्वाइव करना है, तरक्की याफ्ता माशरे की तश्कील देनी है, आवाम से गुर्बत को खत्म करना है, अक़वाम आलम में बावकार मुकाम हासिल करना है, और दुनिया की क़यादत की सदर में अपना शुमार करना है, तो मेरे दोस्तों उसके लिए आज भी राह अमल वही है जो उबैदुल्लाह सिंधी ने मुतय्यन की थी। आप देखें कि यूरोप में क्या हुआ। जब रेनेसां की तहरीक चली तो उसके नतीजे में लिबरलिज्म, इंसानों की हुर्रियत, आजादी और फिक्री आजादी, माशी आजादी की सोच पैदा। उसी लिबरलिज्म ही के नतीजे में जो सियासी और समाजी तश्कीलात हुई, वो जमहूरियत और सेकुलरिज्म की सूरत में हमें नजर आती है, और जो मादी और माशी तश्कील हुई वो इंडस्ट्रियलिज्म की सूरत में नजर आती है, जिसमें बदकिस्मती से कैपिटलिज्म का गलबा हुआ, जो एक्सप्लॉयटेशन का फ्यूडलिज्म की जगह जदीद टूल था। और फिर उन्हीं तहरीकात के क्लाइमेक्स में कैपिटलिज्म के खिलाफ जो तहरीक उभरी वो सोशलिज्म की तहरीक थी। ये यूरोप का जो आज दुनिया के ऊपर गलबा है, उसका हासिल और निचोड़ यही तहरीकात है। उबैदुल्लाह सिंधी क्या रहनुमाई दे रहे हैं? फरमाते हैं कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, जो कुल इंसानियत की मीरास है, जिसकी लगाम इस वक्त यूरोप के पास है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मिलिट्रिज्म के तहत इदारती तश्कील, इंस्टीट्यूशनलाइज जो डेवलपमेंट है सोसाइटी की, ये हम तजर्बात जो इंसानियत की मीरास, जो मशरक से मगरब, ये पूरी दुनिया में रोटेट होकर आगे बढ़ रहे हैं, हम यूरोप से लेंगे। इसमें हमें कोई माजरत ख्वाहाना रवैये की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कुल इंसानियत की मीरास और जो फिक्र से रिलेटेड चीजें हैं, जो नजरियात और फलसफे से रिलेटेड चीजें हैं, उसके लिए हमें मगरब की जो है ना जरूरत नहीं, उसकी मोहताजगी नहीं। इसलिए कि उसके लिए हमारी अपनी सरजमीन, हमारी अपनी धरती के अंदर वो बुनियादें मौजूद हैं, ठीक है, जहां से हमें उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव
اور پرفیکٹ فلسفہ اور اس کے اوپر سماجی تشکیل کے نظریات ملتے ہیں، اور وہ امام شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر ہے۔ کل حال جو تعلیمات ہے ولی اللہ سندھی کی، اس کا حاصل اور نچوڑ یہ، چنانچہ اسی بنیاد کے اوپر یہ سرراجی منشور میں اسی کی تفصیلات دی گئی۔ تو میرے دوستو، میں جو کہہ رہا تھا کہ عبید اللہ سندھی جن کے نام ہی آپ کو بہت ملیں گے، لیکن عبید اللہ سندھی کا جو واضح ویژن تھا کہ اس سرزمین کے اوپر اس تاریخ سے کنیکٹ رہتے ہوئے، اس دھرتی سے جڑتے ہوئے، اور اس سرزمین کے باسیوں ان کو جدید ترین سیاسی، معاشی اور سماجی تشکیل سے امکنار کرنے کے لیے آج اگر کوئی نظریات ہو سکتے ہیں تو وہ شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کے اوپر، وہ سوشلسٹ اور سیکولر انقلاب کے ذریعے سے نئے سماج کی تشکیل ہے۔ یہ وہ بھاری پتھر ہے جس کو یونائٹڈ پاکستان کے علاوہ کوئی اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے نتیجے میں نہ صرف سرمایہ کی اور جاگیرداریت کی جڑ کٹتی ہے، بلکہ سامراجی قوتوں کا تسلط اور ان کے پیدا کردہ یہاں پر شیطانی گروہ، وہ سب کے سب اس کے سامنے شکست اور سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بھاری پتھر کو جو امانت ہے امام انقلاب اللہ سندھی کی، ہم نے لے کر چلنا ہے، اور اسی فکر پر، اسی فلسفے پر پاکستان کے اندر انشاءاللہ عبید اللہ سندھی کے ویژن کے مطابق سوشلسٹ انقلاب برپا کرنا ہے۔ میرے دوستو، اب ایک بات اور جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ عبید اللہ سندھی نے جو سرراجی منشور پیش کیا تھا، اس کا کریکس کیا ہے جس پر ہم نے اپنا یہ منشور بنایا ہے؟ واضح بات ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے پاکستان کی سرزمین سے معیشت کے دائرے میں سرمایہداریت اور جاگیرداریت کی ہر شکل کو کھرچ کر مٹانا ہے، اور اس کے متبادل شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر سے اخذ شدہ سوشلسٹ معیشت کو یہاں پر ہم نے اپنانا ہے۔ یہ پہلا بنیادی اصول ہے۔ سوشلسٹ معیشت ہی آج عدل کو گارنٹیڈ کرتی ہے، آج انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، اور آج کے عہد کے اندر ظلم کی ہر شکل کو مٹانے کا یہی ذریعہ ہے۔ تو معیشت کے اندر سوشلزم کو اختیار کیا جائے گا۔ سیاسی تشکیل، ریاستی تشکیل، وہ حقیقی معنی میں سوشلسٹ معیشت کی بنیاد پر عوام کے حق حکمرانی کے جدید ترین نظام حکومت یعنی کہ جمہوریت کے ذریعے سے اور سیکولرزم کے ذریعے سے سیاسی اور ریاستی تشکیل کی جائے گی، سماجی تشکیل کی جائے گی۔ اس میں کوئی ابہام کسی قسم کا نہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان جو ایک فیڈریشن ہے، اس فیڈریشن کی بنیاد اور اساس پاکستانی نیشنلزم، اس کی بنیاد پر جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہزاروں سال کی یہاں پر وہ تہذیب ہے، اس کی بنیاد کے اوپر یہاں پنپنے والی تمام اقوام ان کو یہاں پر برابر کا شہری سمجھتے ہوئے پاکستانی نیشنلزم جو انڈس ویلی سیولائزیشن کی اساس پر یہاں کی تمام اقوام کو کنیکٹ کرتی ہے، متحد کرتی ہے، ایک طاقت میں بدلتی ہے، کنٹراسٹ کے ساتھ میرے دوستو اس کی بنیاد پر پاکستانی نیشنلزم کی تعمیر کی جائے گی۔ اور پھر اس فیڈریشن کی تعمیر فیڈریشن قومی جمہوریت کی بنیاد پر ہوگی، جس میں یہاں رہنے والی تمام قومیں حقیقی معنوں کے اندر وہ برابر ہوں گی۔ اقوام کی برابری کا نظریہ عبید اللہ سندھی نے دیا۔ آج بلوچستان بھی اس کے لیے رو رہا ہے، پختونخوا بھی رو رہا ہے، باقی قومیں بھی رو رہی ہیں۔ میرے دوستو، اس کا جو ایک فلسفیانہ نظریاتی حل عبید اللہ سندھی نے دیا تھا وہ آج کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہاں کی تمام اقوام کی برابری پر مشتمل، ان کے تشخص کو تسلیم کرنے پر، ان کے وسائل پر، ان کے حق کو تسلیم کرنے پر جو نظریہ ہے وہ قومی جمہوریت ہے۔ تو قومی جمہوریت کی بنیاد پر فیڈریشن کی تشکیل کی جائے گی، اور اس سرراجی منشور اور اس کی بنیاد پر یونائٹڈ پاکستان کے اس منشور میں صرف قومی تشکیل تک محدود نہیں ہے معاملات، بلکہ ریجنل تشکیل جو انٹرنیشنل تشکیل کی پہلی سیڑھی
اس کا بھی ویژن دیا گیا کہ ہم سامراج دشمن ممالک پر مشتمل ایشیاٹک فیڈریشن تشکیل دیں جو انٹرنیشنل سطح پر آج کی سامراجی طاقتوں کے مد مقابل اپنا کردار ادا کرے. تو قومی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح پر تشکیل کا ہر ایک پہلو وہ ایڈریس کیا گیا سربراجی منشور میں بھی اور اس کی روح پر یونائٹڈ پاکستان کے اس منشور کے اندر بھی. یہ ہے اس کی بنیادی خاصیت. اور اس میں آخری گزارشات یہاں دوستوں نے سوالات کے اندر بھی یہ بات کی کہ دنیا کے اندر مختلف تحریکات چل رہی ہیں تو ان حالات میں پاکستان کے اندر بھی حالات دن بہ دن دگرگوں ہو رہے ہیں. آج ہم 77واں یوم آزادی بنا رہے ہیں لیکن یہاں رک کر سوچنے والی بات ہے کون سی آزادی. یہاں تو آزادی حاصل ہوئی مٹھی بھر اشرافیہ کو, سرمایہ کو, جاگیرداروں کو, جرنیلوں کو, بیوروکریٹوں کو, یہاں پر نقلی ملاؤں اور جعلی پیروں کو, یہاں الیکٹیبلز کو اور زرد صحافت کے ناخداؤں کو آزادی حاصل. یہ مٹھی بھر اشرافیہ یہ 76 سالوں سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے رگ و ریشے کے اندر پیوست اس کو نچوڑ رہی اور نچوڑ کر آج کیا بنا دیا یہاں کے عوام کو. آج کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 74% سے زیادہ گھرانے ایسے ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ممکن نہیں. غربت ہر گھر کے اندر ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ کیسی آزادی؟ اور اس آزادی کا سب سے اہم ترین پہلو دنیا میں شاید آپ کو اس کی ایگزامپل نہ ملے. 1920 کی ایک رپورٹ کے مطابق 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر 2 کروڑ انسان بھیک مانگنے والے 2 کروڑ انسان ہیں جو بھیک مانگتے ہیں. میرے دوستو اس پر سوچیں. دنیا میں ہماری یہاں شناخت ہی ہوئی ہے. دنیا کے ممالک کہتے ہیں یہاں روزگار یہاں عموماً بندہ بھیجیں یہ سارے بھیک مانگنے والے آتے. دنیا کی اقوام کے اندر جب ظلم اپنی انتہاؤں کو چھوتا ہے تو مذمت پیدا ہوتی ہے جو ظلم کو اکھاڑ کر پھینکتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 200-250 سال سے غلامی کی تہ در تہ اس دلدل کے اندر دھسے ہوئے ہیں کہ جہاں ظلم اپنی انتہاؤں کو چھوتا ہے تو ہم بھیک تو مانگتے ہیں لیکن مزاحمت کے لیے تیار نہیں ہے, آزادی کے لیے تیار نہیں ہے, حریت کے لیے تیار نہیں ہے. کون سی آزادی؟ یہ کیسی صبح ہے کہ گفت اندھیرا ہے, ہر طرف تاریکی ہے, ہر طرف اندھیرا ہے, ہر طرف ظلم ہے, ہر طرف بربریت. نہ یہاں عوام کو انصاف ملتا ہے, نہ روٹی ملتی ہے, نہ صاف پانی ملتا ہے, نہ معاشرے سماج میں عام آدمی کی کوئی ویلیو ہے. چوہوں سے اور کیڑے مکوڑوں سے زیادہ آج پاکستان کے عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں پر ہر بڑا طاقتور وہ عوام کو یہ ہے کہ رعایا سمجھتے ہوئے ان کو اپنا غلام سمجھتا ہے اور ان کو حقائق سے دیکھنا اپنا فرض سمجھتا ہے, اپنے منصب کا تقاضا سمجھتا ہے. اس ذلت آمیز اور تار سماج میں رہتے ہوئے پھر جو ہم آزادی بنائیں گے وہ وہی آزادی ہوگی جو بینڈ باجے کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے 14 اگست. ہر سال چین کو پتا ہے کہ اور تو چین میں کچھ کرنا نہیں ہے, ایک بڑا باجا پکڑا دیتے ہیں پاکستان کو, پاکستانیوں کو. اور اس سال ساتھ ایک ٹک ٹک والا بھی پکڑا دیا کہ مزید ہر سال ان کو نیا باجا دیا جائے, نیا کھلونا دیا جائے. تو اس سال پھر وہ ایک نئی چیز بھی دے دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس سماج اس کو بدلنا یہی آج کے عہد کا بنیادی تقاضا ہے. حقیقی آزادی کا بھی یہی تقاضا ہے. اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر یہ جتنی بھی اس وقت تغیرات اور تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کا براہ راست تعلق سوویت یونین کی تحلیل کے ساتھ ہے. 1991 میں جب سوویت یونین تحلیل ہوا 2 قطبی دنیا سے دنیا ایک قطبی دنیا میں تبدیل ہوئی. امریکی سامراجی بالادستی کا دنیا پر یہ ہے کہ عملی طور پر قبضہ ہوا, تسلط ہوا. تو اس وقت سے ہمارے سامنے یہ نئی چیز نہیں ہے بنگلہ دیش, اس وقت سے یہ معاملات چل رہے ہیں اور رنگ برنگے. نام دیکھیں آپ, ویلویٹ ریولوشن,
चेकोस्लोवाकिया के अंदर, ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन के अंदर, रोज रेवोल्यूशन जॉर्जिया के अंदर, और बुलडोजर रेवोल्यूशन यूगोस्लाविया के अंदर, और आपके पड़ोस अफगानिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर यहां तक ही नहीं, अरब स्प्रिंग, अरब बहार, उसके बतन से क्या निकला जी? इन तमाम रंग बिरंगे नीले, पीले, नारंगी और पर्पल इनकलाबात की कोख से क्या निकला? न्यू लिबरलिज्म की बुनियाद के ऊपर कैपिटलिज्म का तसल्लुत। और जहां नापसंदीदा हुक्मरान थे मशर के वस्ता खास तौर पर, वहां वहशी दरिंदे दहशत गर्दों को मुसल्लत किया, लीबिया को पामाल किया, इराक को तबाह किया, मिस्र के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा किया, और फिर यमन के अंदर खाना जंगी पैदा की, शाम में खाना जंगी पैदा की। यह है उन रंग बिरंगे इनकलाबात का नतीजा। और यही रंग बिरंगा इनकलाब कहा जा रहा है एशिया की बहार अब बांग्लादेश में शुरू हुई और अनकरीब पाकिस्तान में भी होगी। यह सब साम्राज्य फ्रॉड है। याद रखें, हतवी बात, इनकलाब एक समाजी साइंस। उबैदुल्लाह सिंधी ने अपनी तालीमात में इसको मुतय्यन किया कि इनकलाब गैर इनकलाब की आइडियोलॉजी के, उस आइडियोलॉजी पर इनकलाबी जमात की तरबियत याफ्ता इनकलाबी जमात की तैयारी के, और अपने वक्त के मुताबिक हिकमत अमली के बगैर कोई इनकलाब बर्पा नहीं होता। जब आपने रंग बिरंगे इनकलाबात को परखना, उसका लिटमस टेस्ट यही है, क्या वहां पर इनकलाब की आइडियोलॉजी कायम हुई, उस पर कोई तरबियत याफ्ता जमात है, उसके पास कोई हिकमत अमली है? अगर नहीं है तो फिर सीआईए की ही साजिश, उसके तहत अवाम के जज्बात को एक्सप्लॉइट करके एक हुक्मरान की जगह दूसरा हुक्मरान और इंतशार पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं है। यही दुनिया में हुआ और यही साम्राज्य साजिश पाकिस्तान में भी हो सकती है। लेकिन यूनाइटेड पाकिस्तान इस रास्ते में रुकावट बनेगी और हम इस पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों को के अंदर रहने वाली पांचों इकाइयों को मिलाकर मुत्तहिद पाकिस्तान के अंदर हम साम्राज्य दुश्मन वाज़ेह इनकलाब बर्पा करेंगे, जिसका ख्वाब उबैदुल्लाह सिंधी ने देखा और जिसके लिए फ्रीडम फाइट करते हुए यहां पर सैकड़ों हजारों हुर्रियत पसंदों ने कुर्बानियां दी और इस धरती के अंदर वलीउल्लाह तहरीक ने लाजवाब जिद्दोजहद की। आज यह है कि जेनोसाइड की बात होती है, रोता है इसराइल, लेकिन फलस्तीन के अंदर जो होता है उसकी कोई बात नहीं करता। हमारी अपनी धरती में उनके अपने राइटर्स के मुताबिक 1857 की जंग आजादी में 1 करोड़ इंसानों को यहां कत्ल किया गया, शहीद किया गया, तोपों के आगे उड़ाया गया, फांसियां दी गई, कत्ल किया गया। ये जेनोसाइड नहीं है, ये नस्ल कुश नहीं है तो क्या है? तो ये साम्राज्य ड्रेकोना जो अमेरिका और यूरोप की सूरत में दुनिया पर तसल्लुत कायम किए हुए है, उनका गलबा अब टूट रहा है। तो इंसानियत को उसके नतीजे में मजीद कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं, लेकिन उसका तसल्लुत अब टूट कर रहेगा। तो इसलिए इन रंग बिरंगे इनकलाबात से मुतासर ना हो और वक्ती जज्बात में हमने बहना नहीं। इनकलाब अपने तकाजों के मुताबिक ही आएगा। और याद रखें, अवाम निकलते हैं तो लोग सुनते जी इनकलाब आ गया। वो मौजे तुमने कहा था बेशऊर अवाम दुश्मन की फौज होती, और अवाम को शऊर देना किसकी जिम्मेदारी है? इनकलाबी जमात की। इसलिए उबैदुल्लाह सिंधी ने फरमाया कि आप लड़कर पुराने सिस्टम को तोड़ तो सकते हैं, लेकिन नया सिस्टम बनाने के लिए, उसको कायम करने के लिए जब तक आप तरबियत याफ्ता जमात पैदा नहीं करेंगे, मुमकिन ही नहीं है कि आप नया निजाम बना सकें। तो उसके लिए तारीख के इन तमाम तर तहरीकात का, इन रंग बिरंगे इनकलाबात का भी, दुनिया में आने वाली तब्दीलियों का भी सबक यही है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, उन्होंने अगर आज के अहद में जिंदा रहना है, आगे बढ़ना है, तो हमें यहाँ पर शाह वलीउल्लाह के फलसफे और फिक्र पर और उबैदुल्लाह सिंधी के विजन के ऊपर सोशलिस्ट इनकलाब की जिद्दोजहद को तेज करना होगा। इसी रास्ते पर चल करके हम पाकिस्तान की सरजमीन पर इनकलाब बर्पा करके यहाँ 25 करोड़ अवाम को इस जुल्म से, इस बर्बरियत से आजादी दिलाएंगे, हकीकी आजादी से हमकिनार करेंगे। तब फिर वो जो जश्न होगा वो इंसान की तख्लीकियत, उसकी आजादी और उसके वजूद के तकद्दुस को तस्लीम करते हुए इंसानों को लाभुतरा इर्तिका के रास्तों पर चलाएगा। और इंशाअल्लाह हमारी कमिटमेंट यही है। उबैदुल्लाह सिंधी और असलाफ उनके जिद्दोजहद के नतीजे में, उसके तुफैल जो सोच हमारे पास आई है,
जो फिक्र हमारे पास आई, हमारी कमिटमेंट यही है कि इस तकाजे को हम पूरा करेंगे। और 100 साल में शाह साहब ने बात की, बड़ी बुनियादी बात, बड़े शेब व फराज आए, बहुत कुछ जड़ किया, लेकिन जिद्दोजहद जारी रही। आज भी ये जिद्दोजहद जारी। मुश्किलात आएंगे, इसमें याद रखें, ये सिस्टम, ये साम्राज्य कुव्वतें ये आसानी से रास्ता नहीं देंगी। वो कदम कदम पर मसाइब, वो सवाद कुएं जाना, ये कदम कदम मसाइब, ये सवाद कुएं जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से पलट जाए। अगर अपना कैरियर अजीज है, अपनी जॉब अजीज है, अपना वजूद अजीज है, तो यहीं से पलट जाए। ये जिद्दोजहद उबैदुल्लाह सिंधी की जिद्दोजहद है, जहां पर कैरियर भी कुर्बान करना होगा, वजूद भी कुर्बान करना होगा, अपने तमाम के जज्बात कुर्बान करने होंगे, रिश्ते भी कुर्बान करने होंगे, इस मादरे वतन को आजाद दिलाने के लिए, इस साम्राज्य सरबराही निजाम को शिकस्त देने के लिए, अमरीकी तसल्लुत को तोड़ने के लिए हर चीज की कुर्बानी देंगे। और मैं खून के आखिरी कतरे तक इस सरजमीन के ऊपर खड़ा पाकिस्तान के इन दोस्तों के साथ मिलकर यकीन बनाऊंगा कि सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम पाकिस्तान में शाह वलीउल्लाह के फलसफे फिक्र पर अपने दोस्तों से मिलकर सोशलिस्ट इनकलाब बर्बाद करके रहेंगे। कुछ भी हो जाए, क़यामत भी करना हो जाए, ज़लज़ले भी आ जाए, आंधी अभी आ जाए, दुनिया ज़ेर ज़बर हो जाए, उबैदुल्लाह सिंधी की जिद्दोजहद, वलीउल्लाह तहरीक की जिद्दोजहद, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का जो बेड़ा यूनाइटेड पाकिस्तान ने उठाया है, इसको मंजिल तक हम पहुंचा कर रहेंगे। और मैं यहां पर पेशन गोई करके जा रहा हूं कि वफाक पाकिस्तान में यहां जो कौमियतें अलग अलग हो रही, इनकलाब का रास्ता मुतय्यन है कि पंजाबी, सिंधी, पख्तून, बलोची, कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान सब मिलकर जब तक एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर एक नजरियाती और तंजीमी कुव्वत में नहीं डरेंगे, इनकलाब मुमकिन नहीं। और इसी तकाजे को पूरा करने की जिद्दोजहद यूनाइटेड पाकिस्तान कर रही है। इसके अलावा अलग अलग ग्रोहों और टुकड़ों में बंटकर बहुत गुंजाइश अगर दे दी जाए तो वो इनकलाब के और अपनी कौम के नादान दोस्त हो सकते हैं। कभी भी सरजमीन के ऊपर हकीकी आजादी और हुर्रियत का कोई निजाम इस रास्ते के अलावा किसी और रास्ते से वो मुमकिन नहीं है। वो आदतों की जन्नत में रहने के मतलब रास्ता एक ही है कि शाह वलीउल्लाह के फलसफे और फिक्र पर अपनी धरती से जुड़ते हुए हम इस जदीद तरीन इनकलाब के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में पांचों इकाइयों के नौजवानों को मिलाकर एक बाइंडिंग फोर्स बनाए। जब वो सैल रवा बने और उसकी एक तंजीमी कुव्वत हो, उस पर एक डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के तहत एक डिसिप्लिन, एक आर्मी हो, और उसके सामने ये सरमादार, जागीरदार, वडेरे, जनरल शाही माफिया, ये सब के सब खासो खाशात कीड़े मकोड़ों की तरह बैठ जाएंगे। यही राइटिंग ऑन द वॉल। और आखिर में इशार के साथ इजाजत चाहूंगा, और ये इशार में उबैदुल्लाह सिंधी की नजर कर रहा हूं क्योंकि उनको ही ये इशार जचते हैं। गुबारे राह भी हम लोग, संगे मील भी हम, गुबारे राह भी हम लोग, संगे मील भी हम, जुनून का सैल भी हम, अक्ल की फसील भी हम, जुनून होश की तहलील नफ्सियात भी हम, शऊर ज़ात भी हम, रूह कायनात भी हम, जुनून होश की तहलील नफ्सियात भी हम। और उबैदुल्लाह सिंधी का फिक्र यही कहता है कि हालात की कश्ती के जो पतवार सवारा करते हैं, याद रखो, हालात की कश्ती के जो पतवार सवारा करते हैं, तूफान भी उनसे डरते हैं, गर्दाब भी किनारा करते हैं। शुक्रिया।